گور خان صاحب، توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں آج الیکشن کمیشن نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سابقہ ساتھی فواد چودھری صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. پیش کیوں نہیں ہو جاتے آپ؟ مجھے یاد ہے کہ اسد عمر صاحب بھی یہ کیس فیس کر رہے تھے، وہ پیش ہوئے اور معذرت کی اور وہ فارغ ہو گئے، تو یہ بھی پیش ہو جائیں. دیکھیں یہ کیس بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور یہ دو قسم کے کیس چل رہے تھے. ایک تو یہ تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے توہین کا ہے، دوسرا الیکشن کمیشن کا اٹ سیلف توہین کا ایک کیس ہے. پہلے چل رہے فیصل چودھری صاحب کر رہے تھے، لیکن آج انہوں نے نان بیلیبل وارنٹ ایشو ہوئے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا ایک لیگل ایشو انوالو ہے. وہ لیگل ایشو یہی انوالو ہے کہ اور سبمیشنز بھی الیکشن کمیشن کے سامنے یہی ہے کہ پہلے آپ اس لیگل کویسچن کا آپ ڈیسائیڈ کر لیں، پھر آگے پروسیڈ کریں، کیونکہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ یہ کورٹ نہیں ہے، یہ کنٹمپٹ کو کی پروسیڈنگز نہیں کر سکتا. یہ کویسچن ان کے سامنے. اب اس کویسچن کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آپ کسی کو بلا نہیں سکتے کہ نان بیلیبل وارنٹ کرو اور میں آپ کو انڈائٹ کروں کہ آپ چارج فریم کر لوں. تو یہ ایک ایشو انوالو ہے، پہلے اس کویسچن کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. اچھا، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں اور جو مقدمات ہیں یہ اسی طرح چلتے رہیں گے اور الیکشن کا اعلان ہو جائے گا؟ دیکھو لگ تو یہی رہا کہ یہ چلا رہے ہیں. ابھی تک 180 کیسز عالموں ہو گئے. 170 کی تو لسٹ میرے پاس موجود ہے سارے ملا کے، اور ابھی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹیں لے کر کے وہ کیا جا رہا ہے کہ جی لوگوں نے مزید آپ کے بارے میں کہا اور ہم آج اسی کے لیے FIR میں گئے تھے. الیکشن کے اعلان کا بڑا ہی انسرٹن ہے، لیکن الیکشن کا اعلان ہر صورت ہونا چاہیے. مجھے جو ذاتی خدشہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ نہیں. الیکشن تو آج یا کل، کیونکہ آبزرور آئیں گے نہیں، اور الیکشن کمیشن کس کے تھرو کرائے گا؟ کیونکہ پنجاب میں ان کی کوشش یہی ہے کہ انسٹیڈ آف جوڈیشل آفیسر کے یہ گورنمنٹ آفیسر. یہ آپ نے صحیح کہا کہ آبزرور نہیں آئیں گے، کم از کم یورپی یونین کے آبزرور تو نہیں آ رہے کیونکہ ان کو انویٹیشن ہی نہیں ملی ابھی تک. لیکن یہ سوال میں نے کیوں پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں مختلف سیاستدانوں پر یا ان سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں ان پر جو مقدمات یا الزامات ہوتے ہیں ان کا دورانیہ 8 سے 10 سال تک چلتا ہے. ابھی کل ہی ایک کیس میں وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کو بری کر دیا گیا ہے. یہ معاملہ کب شروع ہوا تھا؟ یہ 2013-2014 میں شروع ہوا تھا، 10 سال پہلے شروع ہوا تھا. اور تقریباً 2014 میں میرا خیال ہے ستمبر کا مہینہ تھا جب پہلی دفعہ اس وقت جب الزامات لگائے گئے سلمان شہباز صاحب پہ، تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تو 8-9 سال پہلے انہوں نے کیا جواب دیا تھا، ذرا سنیں. جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگا رہے ہیں. مشرف صاحب دن رات وچ ہنٹنگ کرتے رہے، احتساب کرتے رہے. ہمیں انہوں نے اردو میں کہتے ہیں نا، وہ پنجابی میں کہ اردو میں کھنگال دیا. جو احتساب ہمارا ہونا تھا انہوں نے کر دیا. جب وہ ڈکٹیٹر کچھ نہیں نکال سکا تو خان صاحب کون سے چکر میں پڑ گئے ہیں؟ پاکستان کو بنانے کی بات کریں، ہم آگے چلیں. اب یہ جس بات کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کی، وہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ پوری طرح انفارم نہیں ہے، کیونکہ یہ قواش ہو چکا ہوا ہے. یہ جس کیس کی بات کر رہے ہیں حدیبیہ کی، قواش ہو چکا ہوا ہے. جائیں جا کے چیک کریں. اچھا، یہ کیس ختم ہو گیا تھا، قواش ہو گیا تھا، پھر دوبارہ یہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو دوبارہ یہ بنایا گیا، اب وہ پھر ختم ہو گیا. تو میں نے سوال آپ سے یہ کرنا تھا مصدق صاحب کہ یہ جو اب تحریک انصاف کے مختلف قائدین کے خلاف جو مقدمات ہیں، کرپشن کے بھی اور دوسرے بھی، 8-9 سال تو لگیں گے ان کو بھی. جیسے سلمان شہباز اور شہباز شریف صاحب کے خلاف مقدمات 8-9 سال کے بعد جا کے ختم ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کے دو اہم پہلو ہیں. ایک تو اس کا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اور ہمارے جو طریقہ کار ہے وہ اتنا فرسودہ ہے جس کو فوری طور پہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی انصاف ملنے میں بہت دیر لگ جاتی. ایک تو یہ ہے ٹیکنیکل. دوسری بات آپ کے پہلے سوال سے میں جوڑتا ہوں. آپ نے پہلے کہا کہ ابھی تک تو کوئی پکڑا نہیں گیا، 9 مئی کو گزرے اتنی دیر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں، کوئی پکڑا نہیں گیا. میں نے کہا ماسٹر مائنڈ. جی ٹھیک ہے، میں وہیں پکڑے تو بہت سے لوگ ہیں. جی میں وہیں آ رہا ہوں. میرا بھی مطلب یہی تھا. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ کسی کو پکڑنا ہے تو ایسے 18-22 کلو ہیروئن اس کی گاڑی میں ڈالو، چوک میں پکڑ لو. کسی کو پکڑنا ہے تو مرزا شہزاد اکبر صاحب کو لاؤ، وہ پہلے 2 پروگرام کروائیں جس میں آہستہ آہستہ وہ جعلی کاغذات چلتے رہیں، اور اس کے بعد وہ تاریخ بھی کوئی اور ایک وزیر جو ہیں وہ آ کے بنائیں کہ فلانی جمعرات کو پکڑا جائے گا، اور اس جمعرات کو وہ پکڑا جاتا ہے. بس یہ نہیں ہو رہا. اس وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو نہیں، وہ جمعے کو پکڑا جائے، جمعے کو یا جمعرات کو. مگر میرے خیال میں جمعہ، میں تو ایسے محاورے کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تاریخ دے دیتے تھے اور اس تاریخ کو پکڑا جاتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے.
جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اب آپ کے سامنے آنی چیزیں شروع ہو جائیں گی اچھا کہ جو بیانات وہ دے رہے ہیں اندر وہ بلبل کی طرح بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں شخص نے کیا کہا تھا، کہاں کہا تھا اور کس کا نام لیا تھا کہ کس جگہ پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے، اگر مجھے گرفتار کیا، اگر تجھے گرفتار کیا۔ بلبل تو وہ بھی کاٹ دیں، وہ بھی کاٹ دیں، کوا کہہ دیں جو آپ کے جی میں آئے۔ میں نے تو احترام میں بلبل کہا تھا، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کیا ہے، وہ کاواں دے بچے کاواں دے بچے ہنس نہ ہوندے بھاویں موتی چوک چکائیے۔ واہ 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 لیکن بہرحال جو آپ جو بھی کہتے ہیں چلیں، مگر وہ بول رہے ہیں۔ اچھا اب وہ جب ایویڈنس اکٹھا ہوگا، مرتب ہوگا، انویسٹیگیشنز ختم ہوں گی تو اس کے بعد پھر ماسٹر مائنڈ آپ کے سامنے آئیں گے نا، ورنہ دوسرا طریقہ وہ ہے جو پہلے تھا کہ ہیروین ڈالو، پکڑ لو، رات کو اٹھا لو، بعد میں ہیروین۔ یہ رانا ثناء اللہ والا کیس نہیں ہے، نہیں، یہ میں بہت آپ کو یہ پکا کہہ رہا کیس ہے ہوں کہ ایک طریقہ کار سے چل رہے ہیں۔ جو ریزن وائی سم پیپل ہیو ناٹ بین اریسٹڈ از بیکاز وہ تمام لوگ اپنے بیانات دے رہے ہیں، نہ صرف ان کے بیانات لیے جا رہے ہیں بلکہ اس کو ٹرائنگولیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کیا آپ وہاں موجود تھے، کیا جو آپ کی ٹریکنگ ہے، جی آئی ایس ٹریکنگ ہے، وہ دکھا رہی ہے کہ آپ وہاں موجود تھے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں موجود تھا اور یہ بات ہوئی تو کیا آپ وہاں پہ تھے اس دن؟ آپ کی تصویر جو وہاں پہ نظر آئی ہے وہ تھی؟ وہ جن لوگوں پہ یہ آپ الزام لگا رہے ہیں ان کے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہ آپ ذرا اس کا جواب میں اس پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج تک ہے تو آئینی قانونی طور پر تو اکیوزڈ جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ آپ کسی کے خلاف کچھ ثابت بھی نہیں کر سکتے، وہ قانونی طور پر ایڈمیسیبل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی ریفر نہیں کیا کہ کون سا ایویڈنس ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی بھی ایویڈنس ہوتا تو جس طرح نان سیریس طریقے سے منسٹر صاحب نے ذکر کیا کبھی ایسا نہ کرتے۔ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کبھی بھی۔ 27 سال کی سٹرگل میں کبھی بھی کسی کو نہیں وہ اکسایا آپ کے گیا۔ ملزمان 9 مئی کے قابل مذمت واقعات میں ملوث لوگوں کو بلبل قرار دے دیا ہے۔ پھر آپ نے یہ تنبیہ کی کہ کبے کو بلبل مت کہو، جنہوں نے 9 مئی کا وقوع کو دور کی بات ہے کہ اگر آپ انسٹالیشن کو تباہ کرو، اگر کوئی پرائیویٹ سٹیزن کا بھی کوئی چنگچی بھی جلا دے تو اس کی بھی سزا ہونے چاہیے۔ آخر میں آپ بتائیں کہ یہ بلبل ہے یا کوا ہے، اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میر صاحب میں تو یہ کہوں گا 9 مئی کو بہت ہو گیا، اب ہمیں تھوڑا سا جو ملک کے تلہ حقائق ہیں، 300 لوگ یونان کی ساحل پہ مچھلیوں کا خوراک بن گئے، وہ مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہے، پتہ ہے میں جب ان کی تفصیلات میں جاتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے۔ کوٹلی کے ایک بچے نے اپنا ٹریکٹر فروخت کر کے موت خرید لیا، دوسرے بچے نے اپنی ماں کی زیور فروخت کر کے موت خرید لیا، تیسرے اپنے 5 مرلے کا گھر فروخت کر کے موت خرید لیا۔ یار ہمیں اب ان 9 مئی سے نکلنا چاہیے، اب تھوڑا سا جو ہیں جو حقائق ہے طلع ان کی طرف آنا چاہیے اور عوام کی فلاح و بہبود کا۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ واقعات میں کوئی بلبل ملوث ہے یا کوئی کوا۔ میرا خیال ہے کہ مصدق صاحب نے اسٹیٹمنٹ میں تھوڑی ترمیم کی اور کہا بلبل نہیں کوا ہے، تو جو بھی کوا ہے، اس کوے نے جو بھی سازش کی ہے وہ سازش جلدی سامنے لائی جائے۔ مذمت تو بہت ہوگی، پوری قوم نے اس کی مذمت کر دی، تو سازش کو ثبوتوں کے ساتھ سامنے لائیں گے تو پھر لوگ واقعی یقین کریں گے کہ یہ جو بہت زیادہ شور ہے ہر طرف 9 مئی کا، واقعی اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اس نے بہت غلط کام کیا۔ لیکن اگر ثبوت سامنے نہیں آئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے لوگ کوے کو بلبل سمجھنا شروع کر دیں۔